الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت داہم کی اسلامیات میں جو پہلا حصہ ہے من ہدی القرآن سورۃ الاحزاب، اس کے ہم دوسرے رکوع کی کچھ آیات آج ہم پڑھیں گے، ان کا ترجمہ اور مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم ایک سبق پڑھ چکے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں۔ میں پہلے ایک آیت کی تلاوت کروں گا اور اس کا پہلے لفظی ترجمہ آپ کو سکھاتا ہوں، اور پھر اس کا میں بامحاورہ ترجمہ کروں گا، اور اس آیت میں جو وضاحت ہے وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی وضاحت ہو سکے اور آپ کو تشفی ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ لفظی ترجمہ، یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے آتا ہے، یا جیسے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پکارنے کے لیے، یا غلام، اے لڑکے۔ تو اسی طرح خطاب ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے مومنو، اذکروا، یاد کرو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کے احسان کو، احسان بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو، علیکم، جو اس نے تم پر کیا۔ علی کا مطلب پر، علیکم، تم پر۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ کون سا احسان؟ اذ جاءتکم جنود، اذ معنی جب، جا آ گئی، کم تمہارے پاس، یعنی جب تم پر چڑھ آئیں، جب تم کو گھیر لیا، جنود لشکروں نے، اور یہ جنود جمع ہے جندن کی، جندن، جیم نون دال، جندن لشکر، جنود زیادہ لشکر۔ کیونکہ اس جنگ میں میں پریویس جو ہے لیکچر اس میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس جنگ میں کفار، مشرکین، منافقین اور یہودی اور دوسرے قبائل، ان سب نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور ان کو شکست دینا چاہی۔ تو اذ جاءتکم جنود، جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں، فارسلنا، ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجا، فارسلنا، ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ہم نے بھیجی ان پر، ریحن، ریحن کہتے ہیں ہوا کو، تیز ہوا، آندھی، طوفان، ہم نے ان پر تیز ہوا چلا دی، وجنودن،
اور ایسے لشکر بھیجے لم تروہا، لم کا مطلب نہیں، ترا کا مطلب دیکھنا، لم تروہا اس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کن کو؟ وہ جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے مومنوں کی مدد کے لیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے کیا اتارے؟ فرشتے اتارے۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی صفات بھی ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں۔ جو چیز تم نہیں سمجھتے وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، لیکن اس کو تم نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بصیراً دیکھ رہا ہے۔ بصیر نکلا ہے بصارت سے، بصارت ہوتا ہے بینائی، دیکھنا، تو اسی سے ہے بما وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بما اس سے جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیراً اس کو دیکھ رہا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اذ جاءوکم انہی فوجوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ آ گئی تم پر یا وہ تم پر چڑھ آئیں۔ جاؤ وہ آ گئی، کم تمہارے پاس، اذ جاؤکم جب وہ تمہارے پاس آ گئیں، جب تم پر چڑھ آئیں، من فوقکم تمہارے اوپر سے۔ فوقا کا مطلب ہوتا ہے، فوقا کا مطلب اوپر، اور اسفل نیچے کو کہتے ہیں۔ فوقکم تمہارے اوپر، یعنی فوجوں نے تم کو ہر طرف سے گھیر لیا، فوجیں تم پر ہر طرف سے حملہ آور ہو گئیں۔ وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ اور تم سے نیچے سے بھی حملہ آور ہو گئیں اور اوپر سے بھی، یعنی ہر طرف سے فوجوں نے تم کو گھیر لیا۔ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ جب فوجوں نے مسلمانوں کو، مجاہدین کو، اہل ایمان کو گھیر لیا تو اب ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کی کیفیت کیا ہو گئی؟ اذا زاغت وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ زاغت پھر گئیں، ٹیڑھی ہو گئیں، الابصار آنکھیں پھر گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَ اور پہنچ گئے، القلوب قلبن کی جمع قلوب دل، الحناجر گلوں تک، اور دل گلوں تک پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے، باللہ اللہ پر، ظنون طرح طرح کے گمان کرنا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اہل ایمان جو تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے اس جنگ سے زیادہ پریشان، اس جنگ میں جتنا پریشان ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اتنا کسی بھی جنگ میں ہم نے آپ کو پریشان نہیں دیکھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مکہ کے باہر کے دشمن جو جتنے بھی تھے وہ بھی آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ آپ کی صفوں میں جو تھے، مسلمانوں کی صفوں میں منافقین بھی تھے جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن وہ اصل میں ان کا ایمان جو ہے وہ ان کے سینوں میں داخل نہیں ہوا تھا، زبانی کے مسلمان تھے، ان سے بھی خطرہ تھا۔ اور جو یہودیوں کے قبائل تھے جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا، ان سے بھی خطرہ لاحق ہو گیا، کیونکہ جب دشمن باہر سے حملہ آور ہو گیا تو یہ ایک تو پہلے بہانے بنانے لگے مشرکین منافقین کہ ہمیں جانے دیں، ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، اور جو یہودی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر حال میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، جو بھی بیرونی حملہ آور ہوا تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ خلاف ورزی کی، انہوں نے غداری کی، اور وہ بھی مسلمانوں پر کیا ہو گئے؟ تیر برسانا اور حملہ کرنا شروع ہو گئے، اور صرف چند مٹھی بھر مسلمان تھے۔
اب یہ کیفیت ایسی ہو گئی بالکل افراتفری والی کیفیت، اور جب مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں کفار کے لشکر دیکھے تو واضح طور پر کہ جب آدمی بہت زیادہ دشمنوں سے مقابلہ ہو تو خوف کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا حال کہ ان کی آنکھیں پھر گئی، یعنی ایک ہیبت اور دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور ان کے دل گلوں تک پہنچ گئے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے انسان پر، تو انسان کا دل اتنی زور سے دھڑکتا ہے، اتنی زور سے دھڑکتا ہے کہ لگتا ہے کہ جو دل ہے باہر آ جائے گا، منہ سے باہر آ جائے گا دل۔ تو اہل ایمان کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ ان کے دل اتنے زور سے دھڑک رہے تھے۔ کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کہ اتنے مشکل حالات آ گئے ہیں، اتنی مشکل سچویشن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ابھی نہیں آ رہی۔ تو ان کی آنکھیں پھر گئی، پھٹی کی پھٹی رہ گئی دشمن کی فوج کو دیکھ کر، اور ان کے دل کیا ہو گئے، گلوں تک پہنچ گئے۔ ان کے دل اتنے خوف سے دھڑک کر ان کے دل گلوں تک پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگ پڑے۔ اب اس آیت کا مفہوم یہ ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جو بھی انسان گمان کرتا ہے وہ گمان اس کے دل کا خیال ہوتا ہے، دل کا خیال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو دل میں خیال پیدا ہو جائے، چاہے وہ برا بھی ہو چاہے جیسا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اس کا حساب نہیں لے گا۔ تو جو تم زبان سے گلہ شکوہ کرنا شروع کر دو گے تو اس کی کیا ہوگی، تمہیں سزا ہوگی، اور تمہیں اس کی پرسش ہوگی، اور اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ تو ایمان والوں کی یہ کیفیت، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، چاہے ایمان میں وہ بہت زیادہ ہوتے لیکن بحثیت وہ انسان تھے، تو انسانوں کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں، جو عوارض لاحق ہوتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کو بھی پیش آ گئے۔ تو اس میں ان کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آئے گا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا وہ ایمان چھوڑ گئے، نہیں، یہ ایک کیفیت تھی، اور یہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی، اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی پیش ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ هُنَالِكَ یہاں پر ابتلیٰ آزمائے گئے، ابتلیٰ آزمائے گئے، المومنون مومن کی جمع ہے مومنون، یہاں پر مومن آزمائے گئے، یعنی اس جنگ میں یہ جو حالات مسلمانوں پر آئے تو اس سے مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا، اس سے مقصد یہ تھا کہ مومنوں کی آزمائش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو جتنا دین پر کاربند ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ متقی اور نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزمائشیں بھی اسی طرح بھیجتے ہیں اس کے آگے، اور اس کے راہ میں اتنی ہی تکلیفیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان، اور ان کی سب سے بڑی ذمہ داری اور تقوی اور نیکی اور اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز، لیکن ان کی زندگی اور سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ دین کی راہ میں مجھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئیں اور کسی نبی کو نہیں دی گئیں، تو جو بھی جتنا دین پر کاربند ہوگا تو اس کے راستے میں کیا آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر ابتلیٰ آزمائے گئے، المومنون مومن، وَزُلْزِلُوا اور ہلا دیے گئے، زلزالاً شدیدا بہت سخت طور پر ہلا دیے گئے، یعنی ان کی کیفیت ایسی ہوگی، یہ خوف، ڈر اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید بھی ان کے ساتھ، ایک تھوڑا ششپن کی کیفیت تھی۔
تو اور اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ یہ کھینچ رہے ہیں کہ مومنوں کو سخت طور پر کیا کر دیا گیا، ہلا دیا گیا، مومن ہل گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب اس جنگ میں یہ تو مومنین کا طرز عمل تھا کہ مشکل سچویشن تھی لیکن زبان سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، زبان بند رکھی، چاہے دل ان کے چاہ رہے تھے کہ ہمیں اس سے چھٹکارا ملے، لیکن زبان سے انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے برعکس جو منافق تھے ان کا کیا ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب یقولو کہتے تھے، المنافقون منافق لوگ کہتے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ بھی یہ کہنے لگ پڑے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا، کفر کا مرض تھا، منافقت نفاق کا جو مرض تھا، وہ یہ کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ما وعدنا اللہ، اللہ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے وعدہ نہیں کیا، الا غرورا، مگر دھوکے کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکا کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، منہم ان میں سے، یعنی منافقین میں سے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، تو منافقین کہنے لگے، اے اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، لا مقام لکم، لا مقامہ، کوئی مقام نہیں ہے، لکم تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، یہاں پر ٹھہرنے کا تمہارے پاس اب کوئی جواز نہیں بنتا، فرجعوا، پس لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ یا اپنے آبائی دین پر واپس لوٹ آؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اجازت مانگنے لگا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ اجازت مانگنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہنے لگا، یقولون، وہ کہتے تھے، انا، بے شک، بیوتنا، ہمارے گھر، بیوتنا، ہمارے گھر، عورتن، غیر محفوظ ہیں، کھلے پڑے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا چلائی، تیز آندھی، اور ان کے کفار کے برتن الٹ گئے، ان کی جانور جو ہیں وہ رسیاں توڑا کر بھاگ گئے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے منافق بھی جو ہے وہ کیا کرنے لگے، بہانے بنانے لگے۔ کیا بہانہ بنایا انہوں نے؟ ایک بہانہ تو یہ بنایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ یہ کہنے لگا، نبی سے اجازت مانگنے لگا، کیا کہنے لگا، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کھلے پڑے ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ کھلے پڑے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، وہ کھلے پڑے نہیں تھے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، وہ جنگ سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ، اگلی آیت ہے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، وَلَوْ دُخِلَتْ، اگر داخل کر دی جاتی، علیہم، ان پر، من اقطارها، اقطار کا مطلب اطراف، اقطار کا مطلب اطراف، من اقطارها، مدینہ کے اطراف سے فوجیں انہیں گھیر لیتی، ثم سئلوا
الفتنة ثم پھر سئلوا ان سے کہا جاتا، ان سے سوال کیا جاتا الفتنہ خانہ جنگی کا، فساد مچانے کا، لآتوها تو وہ ضرور آتے، وہ ضرور کرنے لگتے، وما تلبسوا اور نہ ٹھہرتے، نہ توقف کرتے، بہا اس میں، الا یسیرا مگر بہت کم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی جو ہے وہ ایک خامی بتا رہے ہیں کہ منافقین کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب انہیں پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے جنگ میں، اب یہ جنگ کا وقت ہے تو یہ طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں، طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں جنگ سے فرار اختیار کرنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اطراف مدینہ سے فوجیں انہیں گھیر لیں اور وہ جو باہر کے دشمن جو حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان سے کہا جائے کہ تم ہماری مدد کرو، ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تم بھی ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ، تو یہ پھر تھوڑی دیر لگائیں، ذرا سا سوچیں اور فوراً تیار ہو جائیں کہ ہاں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کیا ہیں، تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر صورتحال پہلے کیا صورتحال تھی؟ پہلے یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے لیے، ان کو جنگ کے لیے نکلنے کا کہہ رہے ہیں تو طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں، یعنی مومنوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر فوجیں اطراف مدینہ سے حملہ آور ہو جاتی اور ان سے وہ فوجیں خانہ جنگی کا کہیں کہ تم اندر سے فساد مچا دو، تم اندر سے مسلمانوں پر حملہ کر دو اور ہم باہر سے حملہ کر دیں گے، تو یہ ضرور ان کی بات مانیں گے اور ذرا بھی نہیں ٹھہریں گے اور فوراً ان کے ساتھ حامی بھر لیں گے، ان کا ساتھ دے دیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ وَلَقَدْ كَانُوا اور وہ تھے، وَلَقَدْ لقد ہوتا ہے بات کو پختہ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، اور تحقیق کانو وہ تھے، آہدو عہد کر چکے تھے، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یولون الادبار کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، جنگ سے پیٹھ نہیں پھیریں گے، وکان عہد اللہ مسئولا وکانا اور ہے عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، مسئولا پوچھا جانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی، اس کی باز پرس ہوگی۔ اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے اقرار کر چکے تھے کہ جنگ سے پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ انہوں نے معاہدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم ہر حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ دیں گے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ کیا کر دیا، توڑ دیا، بھلا دیا، بلکہ اس وعدے کے خلاف کیا کہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کا ساتھ دینے کے وہ دشمن کا ساتھ دینے لگ پڑے، اور اگر دشمن انہیں جنگ کے لیے کہے اور ساتھ دینے کے لیے تو یہ دشمن کی بات تو مان لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ انہوں نے بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا جو بھی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور کیا کریں گے، پرسش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ احزاب کے دوسرے رکوع کی چند آیات پڑھی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔